وہ نہیں خالی بیان بھیجنے کا جو مقصد تھا بیان وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنانا اور اللہ کے احکامات کو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لے آئے تھے کہ 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب تک آپ نے مجھ سے مانگا، امتحان لیا، آپ کی طرف سے حکم ہوئے، میں نے پورا کیا، اب آپ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، ایک چیز کی درخواست کرتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ اب میری نسل میں ایک ایسا عظیم الشان، ایک ایسا عظیم المرتبت، ایک ایسی بڑی شان والا، رفعت و بلندیوں والا رسول بھیج جو انہیں آپ کی کتاب پڑھ کے سنائے، کتاب کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کے احکامات سکھائے، والحکمہ اور حکمت سکھائے۔ حکمت کیا ہے؟ محدثین نے مفسرین نے اس کی تشریح بیان کی کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ وہ نبی آ کر لوگوں کو سنت سکھائے، طریقہ سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، وہ ایک پورا نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک کن مرحلوں سے گزرنا ہے اور ان مرحلوں میں کیا کرنا ہے، اس میں غمی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی اور ہر طرح کے حالات آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نمونہ ملے گا، اسوہ ملے گا اور اس کی مثال ملے گی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا کہ آپ کی زندگی کامل مکمل نمونہ ہے، کامل مکمل نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ، زندگی کا کوئی بھی کونا، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرنا چاہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا چاہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم معلوم کرنا چاہیں اور آپ کو نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ استنجا، جس کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استہزاء مذاقاً کہا تھا کہ تمہارے نبی تمہیں استنجا، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو انہوں نے فخر کے ساتھ کہا تھا الحمدللہ ہمارے نبی کی زندگی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پیشاب کس طرح کرنا، پاخانہ کس طرح کرنا، یعنی معمولی سے معمولی سی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، جسے ہم سنت کہتے ہیں، جسے قرآن نے حکمت کہا ہے۔ اسی سنت میں سے ایک سنت ہے نکاح، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ آپ جو دعوت نامہ چھپاتے ہیں اکثر لوگ، اس میں دیکھا ہوگا کہ مسنون نکاح لکھا ہوتا ہے یا عقد مسنون لکھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز لکھی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سنت ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے اور جس کو تعمیل میں لایا جا رہا ہے۔ عام طور پر آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سنت تو سمجھتے ہیں، نکاح کو، کہ نکاح سنت ہے، لیکن نکاح یہ سنت نبی کی سنت کے مطابق کی جا رہی ہے یا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نکاح تو ہو رہے ہیں، یعنی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام معاملات کے بارے میں روشنی فراہم کی ہے، ہدایت عطا کی ہے، تعلیمات عطا کی ہیں، اور کہیں بھی ہمیں ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں ہم یہ محسوس کریں کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نکاح کروائے ہیں اور صحابہ کی نکاح کروائے ہیں، اور کس طرح کروائے ہیں، ان میں کیا چیزیں انجام دی جائے، کیا امور کیے جائیں، ایک ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اور نبیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں، ان سے محبت ہے، ان پر ایمان ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا یہ ایک افتخار ہے، فخر کی چیز ہے کہ آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی عظمت کرتے ہیں، اور سب سے محبت ہے، ہمیں سب سے تعلق ہے، اور جو بھی لوگ بڑے گزرے ہیں سب سے ہمیں محبت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نمونہ محفوظ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نبیوں کے سردار بن کے آئے، آپ سید الانبیاء والمرسلین بن کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، اور پھر نکاح کرنے کے بعد زندگی کس طرح گزارنی ہے اپنے خاندان کی، جو پہلے سے خاندان ہے، اور نکاح کے رشتے کی وجہ سے ایک خاندان اور بن گیا ہے، سسرالی خاندان، سسرالی رشتہ، ان کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کرنا ہے۔ جس بیٹی کو، کسی کی بیٹی کو، جس عورت کو ہم اپنے نکاح کے رشتے میں لائیں، اس کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی بتایا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نکاح تو بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں، لیکن نکاح سے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بچی کسی کی ہم اپنے گھر میں لائیں، اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس کے ساتھ کس طرح خوشگوار زندگی، بہترین زندگی گزارنی ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات نہیں کرتے۔ نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے، نکاح پر عمل کیا جا رہا ہے، تو اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم پر کیا زندگی، ہماری زندگی میں کیا ضروریات ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات نہیں کرتے، نہ کسی عالم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں اب زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جو آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے وہ بڑی اہم ہیں، اور وہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، رشتہ داری کا خیال رکھنے کو کہا، خاص طور پر کہ ایک پہلے آپ کی رشتہ داری ہے، خاندان ہے، اب نکاح ہو گیا ہے تو ایک دوسرا خاندان وجود میں آ گیا ہے، نئے رشتے قائم ہو گئے ہیں، اور نیا رشتہ ہونے کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو لڑکا پہلے والے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے، ان کے اس میں کوتاہی کرتا ہے، یا یہ ہوتا ہے ان کی محبت میں گھل مل جاتا ہے اور ان کی محبت کو غالب کر دیتا ہے، اور نیا رشتہ جو قائم ہوا ہے اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر پاتا ہے۔ عام طور پر ہم سماج میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں، یا تو والدین کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ گھر والی کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے، یا گھر والی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے۔ جو خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے اس میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کر تم یہ رشتے قائم کرتے ہو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، جس اللہ کا واسطہ دے کر، جس اللہ کا نام بیچ ملا کر تم یہ سنت کو زندہ کر رہے ہو، یہ رشتے قائم کر رہے ہو، والارحام، اور جو پہلے سے تمہارے خونی رشتے ہیں ان دونوں کا لحاظ کرنا ہے، آگے کی زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے، اور نہ لڑکے میں ہے نہ ماں باپ میں اس کے بارے میں کوئی بیداری ہے۔ ماں باپ بیٹے کے لیے اچھی سے اچھی بہو کی تلاش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بہو کو لے کے آتے ہیں گھر میں اور بیٹا اگر اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہے یا محبت کے ساتھ رہ رہا ہے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا ہے، باپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، حالانکہ آپ خود اس کے لیے یہ تلاش کر کے رشتہ لے آئے ہیں، اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کا اس کو موقع دیں۔ یہ تو شریعت کہتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ کتنی محبت کے رشتے کے ساتھ رہتے تھے، کتنے انس کے ساتھ رہتے تھے، کتنے پیار کے ساتھ رہتے تھے۔ آج کا اگر کوئی انسان رہنے لگ جائے تو کہیں گے کہ یہ تو رن مرید ہو گیا، زن مرید ہو گیا، عورت کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس طرح بھی بیویوں کے ساتھ رہا جاتا ہے، کیا اس طرح بھی عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، جب تک وہ زندہ رہی کوئی اور نکاح آپ نے نہیں کیا، اور اس دنیا سے چلی گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے کئی سالوں کے بعد بھی ان کی محبت آپ کے دل میں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما غرت علی احد من النساء ما غرت علی خدیجہ، مجھے کبھی غیرت اپنی سوکنوں سے کبھی اتنی نہیں آئی جتنی خدیجہ پر آتی تھی، حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھی، میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والی کو یاد رکھتے تھے،
وفا کا حق ادا کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی ان کا اچھا تذکرہ کرتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجا کرتے تھے. صرف بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، بیوی کی جو سہیلیاں ہیں، ان سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کی جو رشتہ دار ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان سے تعلق ہوتا تھا، ان کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیال کیا کرتے تھے. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے گھروں میں فساد ہے، بگاڑ ہے، رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہے، رشتہ داریاں منقطع ہو رہی ہے اور گھروں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب رشتہ کریں تو اس میں بھی دینداری کو سامنے رکھیں. ایک حدیث میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت سے، کسی لڑکی سے شادی جو کی جاتی ہے، عام طور پر دنیا دار جو چیز دیکھتے ہیں سب سے پہلے لمالہا، مال دیکھتے ہیں، مالدار ہے تو اس سے نکاح کیا جائے، اس سے شادی کی جائے. پھر آپ نے فرمایا ولحسبہا، دنیا دار یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے خاندان کی ہونی چاہیے. ولجمالہا، تیسری چیز دیکھتے ہیں خوبصورتی، حسن و جمال. اور چوتھی چیز دیکھتے ہیں ولدینہا، دیندار، سیرت، کیریکٹر کو دیکھتے ہیں. حضور نے چوتھے نمبر پر کیریکٹر کو بیان کیا، اس لیے کہ دنیا داروں کی نگاہوں میں یہی ہوتا ہے. سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، پھر خاندان دیکھتے ہیں، پھر حسن و جمال، خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور پھر سیرت، کیریکٹر اور دینداری کو دیکھتے ہیں، تقوی اور خدا ترسی کو دیکھتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں بیان کر کے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اے میرے صحابہ، اے ایمان والو، میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ دین کو ترجیح دینا، تقوی کو ترجیح دینا، اخلاق والی کو ترجیح دینا، سیرت اور کریکٹر والی کو ترجیح دینا اپنی شادی میں، اپنی نکاح میں. تربت یداک یہ عربی لفظ ہے، اور ہماری مارواڑی میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو بہت اچھا بنتا ہے کہ دیندار کو ترجیح دینا تمہاری لیلا لیر ہو جائے گی. دیندار لڑکی گھر میں آئے گی، پورے گھر کو سنوارے گی اور رشتوں کو قائم کرے گی، محبتوں والی زندگی بسر کرے گی، کیونکہ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خدا ترسی کی صفت سے وہ متصف ہوگی. گھر جنت نظیر بن جائے گا، خوشگوار تعلقات قائم ہوں گے، خوشگوار زندگی سامنے آئے گی. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں نکاح کو، تو اس سے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمارے ساتھ رہنے، معاشرت کے سلسلے میں ہے، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور پھر رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. رشتے بنانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، رشتوں کو نبھانا اور قائم رکھنا یہ بہت مشکل چیز ہے. اور اسی نبھانے کے سلسلے میں قرآن کی آیت جو پڑھی جاتی ہے نکاح کے موقع پر، جس کا ترجمہ بھی ہم نہیں سمجھتے، جس کا مطلب بھی ہم نہیں سمجھتے، خاص طور پر کہا گیا ہے کہ رشتہ بنا تو لیا، لیکن اب آگے کی جو زندگی ہے رشتہ نبھانا ہے، رشتہ قائم رکھنا ہے اور محبتوں والی زندگی بسر کرنا ہے، اس پر خاص توجہ دینی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا